ایک دور تھا نکاح کے وقت ایک لڑکا لڑکی پر ظلم کرتا تھا جہیز کے نام پر، ایک لڑکا لڑکی پر بہت بڑا ظلم کرتا تھا جہیز کے نام پر، لیکن اب وہ لعنت ختم ہوتے آئی، لیکن دوسری لعنت پیدا ہوئی کہ لڑکیوں کے اندر دنیا کی ہوس پیدا ہے، لڑکیوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہے، لڑکیوں کے اندر دنیا کی چاہت بڑی خطرناک ہے، اور ان کے سامنے کوئی آخرت کا تصور نہیں۔ جب رشتہ پوچھا جائے تو فوراً کی دنیا سے کیا آتا، ان کی زبان سے کیا آتا، کتنے خاص گھر ہیں آپ کی، کتنی آمدنی ہے تمہاری، کتنی دولت ہے تمہارے پاس، کتنی دنیا ہے تمہارے پاس۔ لڑکا کیسا بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اخلاق والا ہو، دیندار ہو، ان سے کوئی مطلب نہیں، ان کو صرف دنیا کی ہوس ہے۔ اگر ان کے پاس پیسہ ہے، اگر ان کے پاس دنیا ہے، دولت ہے، ایسی عورت چاہے وہ بد اخلاق بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بد کردار بھی کیوں نہ ہو، وہ جان بوجھ سے اپنانے کی کوشش کرے گی۔ دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت۔ ایک دور میں لڑکی آتی گھر کو مقدر کا رزق لے کر آتی تھی، آج کے دور کی لڑکیاں مقدر کا رزق دیکھ کر آتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں ایسی ہیں، الحمدللہ کچھ صحابیات کے نقش قدم پر چلنے والے ضرور ہوں گی، لیکن اکثریت کا ماحول، ابھی ایک صاحب بتا رہے کہ عجیب و غریب، جب ان کے پاس پوچھا گیا کتنے گھر ہیں، کتنے خاص گھر ہیں، یقین نہیں آیا تو گھر کے ڈاکومنٹ چیک کرنے کا مطالبہ کیا گیا، گھر کے سارے پتھر لاؤ دیکھیں گے، چیک کریں گے۔ ایسی دنیا کی ہوس، ایسی دنیا کی چاہت، ایسے گھروں میں کیسے برکت آ سکتی ہے، اور یہ نتیجہ رشتوں کا یہاں تک نکلتا ہے، یقیناً طلاق اور خلع کی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے، رشتوں میں خیر و برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ کیا ایسا جذبہ دنیا دل میں اگر یہ محبت رکھ کر اوپر سے کتنے بھی بارک اللہ کی دعا دی جائے تو سارے بارک اللہ کی دعائیں رد ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کھونے کا سیکھو، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو نہ رکھتے ہوئے آخرت کی محبت کو رکھ کر جینا سیکھو۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد سورہ منافقون کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب ہو کر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، اولاد کی محبت اور مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو شخص ان دونوں کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے آخرت سے فراموش اختیار کرتا ہے اور عبادات سے غفلت برتتا ہے، تو ایسا انسان دنیا کا سب سے بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرات، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو بڑے عظیم نعمتوں کا ذکر کیا، ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے انسانی زندگی کے لیے، اور انسانی زندگی میں مال اور اولاد بہت بڑی اہمیت کا حامل رکھتا ہے، بہت بڑی نعمت بھی قرار دیا اس کو۔ لیکن اللہ نے جہاں مال اور اولاد کو بڑی نعمت کہا، وہیں یہ بھی کہا ان دونوں سے بہت ہوشیار رہو، یہ دونوں تمہارے بڑے بڑے دشمن ہیں، اور یہ دونوں تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ دونوں بہت بڑے فتنے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اپنے دشمن سے بچ کر رہو۔ کیوں؟ یہ نعمت بھی ہے، یہ انعام بھی ہے، اور وہی یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے، اور بہت بڑے دشمن بھی ہیں۔ انسان ان دونوں کا صحیح استعمال کرے تو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بنتی ہے، اور اسی نعمت سے وہ انسان جنت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور ان دونوں کی محبت میں آخرت سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، عبادات سے منہ موڑ لے، یقیناً یہ انسان اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہو نہیں سکتا، اور اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضرات، ان دونوں آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے، خلاصہ یہی ہے، مفہوم یہی ہے کہ دنیا کی محبت میں آ کر آخرت کو مت بھولو۔ دنیا کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے آخرت فراموش نہ ہو، موت کو کبھی نہ بھولاؤ، بعد میں آنے والی زندگی کو کبھی بھی مت بھولو۔ دنیا عارضی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لیکن آخرت کی زندگی وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے عارضی دنیا کی قربانی دے کر ہمیشگی کی دنیا کو اختیار کرنا، ہمیشہ کی زندگی کو اختیار کرنا، یہ بہت بڑا عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، یہ دنیا انسان کے لیے مقصد نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے، جو اسے مقصد بنا لے وہ ناکام ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے راستہ ہے، منزل نہیں، جو انسان اس کو منزل سمجھ کر بیٹھے وہ ناکام ہے۔ دنیا کی ہر کامیابی اصل کامیابی نہیں، جو انسان دنیا کی کامیابیوں کو اصل کامیابی سمجھے وہ دنیا کا سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا انسان ہے، اس لیے کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، یہ اصل کامیابی ہے، یہ حقیقی کامیابی ہے، اور یہی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اصل کامیابی کی جستجو کرے، انسان کو چاہیے کہ حقیقی کامیابی کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ یہ دنیا بارونق ہے، یہ دنیا زیب و زینت سے سرشار ہے، یہ دنیا بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ اس دنیا کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر، اس دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر اچھے اچھے لوگ بھی اس سے پیچھے پڑ کر ان کی نظروں میں آخرت کی کوئی اہمیت نہ رہ گئی، بلکہ ان کی زندگی میں ہمیشہ دنیا کو انہوں نے ترجیح دی اور دنیا کو بڑی اہمیت دی، اور یہ دنیا کے غلام بن کر رہ گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے کئی عذابات اپنے اندر تیار کر رکھا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو کس نظر سے دیکھا ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں ہمیں بسایا، اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو بنانے کے بعد ساری انسانیت کو اس دنیا میں بسایا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے کیسے زندگی گزارنا، اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسی محبت تمہیں اپنے دل میں رکھنا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے کن اصولوں کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہے، اس دنیا کے تعلق سے تمہارا تصور کیا ہونا چاہیے، تمہارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے،
دنیا گزارتے ہوئے کن کن چیزوں کا تمہیں خیال رکھنا ہے، یہ سارے تفصیلات اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ ایک مومن جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وہ سارے اصول، وہ سارے قوانین، وہ سارے ضابطے، وہ سارے نظام انسان کے تصور میں رہنا چاہیے۔ اگر انسان ان چیزوں کو بھول گیا، سمجھو کہ آخرت اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور دنیا بھی خود بخود نکلتے جائے گی۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد، سارے چیزیں سہولت انسان کو دینے کے بعد، سارے عیش و آرام کی چیزیں انسان کو مہیا کرنے کے بعد، اللہ نے اس دنیا کو کس نظر سے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کچھ صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک بکری مری پڑی ہوئی ہے جس کا کان کٹا ہوا ہے، ایک بکری مری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس بکری کو 1 درہم میں خریدے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ، تم میں سے کون ہے جو اس بکری کو 1 درہم میں خرید سکے؟ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، ایک تو بکری مری ہوئی ہے، دوسرا کان کٹا ہوا عیبدار بکری ہے، یہ بکری 1 درہم میں تو دور کی بات، اگر کوئی فری میں مفت میں بھی دینا چاہے تو کوئی خریدے گا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ، اللہ کی قسم یہ پوری دنیا اللہ کی نظر میں اس بکری سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، اس بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا شربة ماء، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ دنیا اپنے خزانوں کے سمیت آ جائے، یہ دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، قیامت تک انسان جتنے خزانے نکالنے والا ہے، چاہے وہ زمین کے اندر کے خزانے ہو، دنیا کے اندر جتنی بھی دولت ہے، مال ہے، لوگوں کے پاس جتنا بھی سرمایہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری دولتیں جمع کر دی جائے، سارا سونا جمع کر دیا جائے، سارے دھاتیں جمع کر دی جائے، سارے خزانے جمع کر دی جائے، اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی حیثیت ہوتی اس دنیا کی تو اللہ رب العالمین ایک کافر کو 1 گھونٹ پانی نہیں پلاتا، کافر کو 1 گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ کافر یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، یہ اللہ کو گالیاں دینے والا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، یہ اللہ سے بغاوت کرنے والا انسان ہے۔ ایسے انسان کو بھی اللہ دولت دے رہا ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ دنیا دے رہا ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ ترقیاں عطا کر رہا ہے، ایک کافر کو بھی اللہ رب العالمین برابر نوازتے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں اس دنیا کا۔ اللہ کے نبی نے ایک اور مثال دیتے ہوئے فرمایا، کہا کہ لوگوں، سمندر ہے، سمندر ہے، سمندر کے پاس اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں، 1 انگلی ڈبو اور 1 انگلی کوئی انسان ڈبوتا ہے اور اس کی انگلی پر جتنا پانی لگا ہوا ہے وہ دنیا کی سارے خزانے ہیں، ساری دولتیں ہیں، باقی کا سمندر پورا وہ آخرت کی دنیا ہے، آخرت کی زندگی ہے اور آخرت کے خزانے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مختلف مثالیں دے کر اللہ کے نبی نے اس امت کو آگاہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں ہے، یہ پوری دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن انسان اس کا غلام نہ بنے، دنیا کے نزدیک انسان نہ جھکے،
ایک مومن دنیا کو جھکاتا ہے، دنیا کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ ایک مومن اس کے لیے دنیا اس پر مرتی ہے، ایک مومن دنیا کے لیے مر مٹتا نہیں ہے۔ دنیا کے لیے انسان ہمیشہ اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہاں سے ہمیں نکلنے کا وقت ہمارا مقرر ہے، اور ان اصولوں کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے کہا کہ لوگوں، دنیا میں رہتے ہوئے کس تصور سے تمہیں جینا ہے، کس نقطۂ نظر سے تمہیں جینا ہے، کن اصولوں کا تمہیں لحاظ رکھنا ہے۔ اس سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے اس تصور سے زندگی گزارو، یہ ارمانے اور آرزویں مکمل کرنے کی جگہ نہیں۔ یہاں انسانوں کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی، یہاں انسان کے ارمان پورے نہیں ہو سکتے، یہاں انسان کے خواہشات پورے نہیں ہو سکتے۔ یہاں ارمانوں کی قربانی دینے کی جگہ ہے، یہاں آرزوؤں کی قربانی دینے کی جگہ ہے، یہاں تمنا و خواہشات کی قربانی دینے کی جگہ ہے، یہاں کھونے کی جگہ ہے، پانے کی جگہ نہیں۔ انسان نے ہمیشہ سے یہ غلطی کی ہے کہ انسان یہ سمجھ کر رکھا کہ میری پورے خوشیاں اس دنیا میں مکمل ہو جائیں، میرے سارے خواہشات دنیا میں پوری طرح مکمل ہو جائے۔ یاد رکھو، یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، انسان بڑی غلطی کر رہا ہے۔ یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے، یہ سوچ مشرکانہ سوچ ہے، یہ پوری طرح انسان جو سوچتا ہے، یہ سوچ پوری طرح بغاوت کے جذبات کو رکھنے کی سوچ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس دنیا میں رہتے ہوئے قربانی دینے کا سیکھو، خواہشات کو قربان کرنے کا سیکھو۔ اسی لیے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیا مطلب؟ ایک قیدی انسان جیل میں زندگی گزارتا ہے، وہ کتنے قربانیاں دیتا ہے، نہ اسے من پسند کا کھانا ملتا ہے، نہ اسے من پسند کا لباس ملتا ہے، نہ اسے من پسند کا بستر ملتا ہے، نہ اسے من پسند کی جگہ چیزیں ملتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک مومن کو دنیا قید خانے سے تعبیر کرتے فرمایا، تمہارے خواہشات کی چیزیں یہاں نہیں ملیں گی، تمہارے ارمانوں کی چیزیں تمہیں نہیں ملیں گے، یہ سب قربانیاں دے کر تمہیں دنیا سے نکلنا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کہہ کر اللہ کے نبی نے یہ مثال دی کہ قیدی انسان جیل میں رہتے ہوئے پابندیوں کی زندگی گزارتا ہے، وہ آزادی کی زندگی نہیں گزارتا، وہ ہر چیز کا پابند ہوتا ہے، وہ جانے کے لیے اسے اجازت لینا پڑتا ہے، وہاں کچھ کام کرنے کے لیے اسے اجازت لینا پڑتا ہے، ہر کام میں وہ محتاج ہوتا ہے، ہر کام میں وہ پابند ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مومن دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا ہو، اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتا ہو، شریعت کیا کہتی ہے، کیا کھانے کے لیے کہتی ہے وہ کھانا پڑے گا اسے، شریعت کیا پہننے کو کہتی ہے وہ پہننا پڑے گا اسے، شریعت کس انداز سے رہنے کو کہتی ہے اس انداز سے اسے رہنا پڑتا ہے، ہر چیز شریعت کو پوچھ پوچھ کر اسے کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح اور اللہ کے نبی نے یہ مثال دے کر یہ فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ایک قیدی جیل میں رہتا ہے، اس کی کوئی خوشی نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ اس کا ذہن، ہمیشہ اس کا ٹارگٹ کہاں رہتا ہے، کب میں یہاں سے نکلوں گا، کب میری یہاں سے رہائی ہوگی، کب میں اس مدت کو ختم کر کے نکلنے والا ہوں، کب اس پابندیوں کی زندگی سے میں نکلنے والا ہوں۔ ایک مومن بھی دنیا میں رہتے ہوئے یہی سوچتا ہے، کب میرے آخرت کا سفر ہونے والا ہوں، کب دنیا کو ختم کر کے میں وہ ابدی زندگی کی طرف جانے والا ہوں، ہمیشہ اپنے ذہن میں وہ سوچ رکھتا ہے، وہ تصور رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون۔ کہ بہت سارے کافر ہوں گے، اللہ رب العالمین کے پاس درخواست کریں گے کہ اے اللہ، دنیا میں ہم رہتے ہوئے بہت سارے نیکیاں کی ہیں، بہت سارے خدمت خلق کے نام پر، انسانیت کے نام پر
بہت سارے ہم نے نیکیاں کی ہیں، کیا اس کا بدلہ آج ہمیں نہیں دیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کہے گا جو کچھ تمہارا بدلہ دینا تھا، تمہارے نیکیوں کا جزا دینا تھا، ہم نے دنیا میں ہی دے کر ختم کر دیا۔ آج فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہارے لیے رسوائی کا عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ من كان يريد زينة الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، کہ بہت سارے لوگ دنیا کے خاطر وہ عمل کیے ہوں گے، دنیا کے لیے بہت کچھ انہوں نے کمایا ہوگا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی خاطر انہوں نے جیا ہوگا، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو بہت سارے نعمتوں سے نوازتا ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں آگ کے علاوہ، جہنم کے علاوہ کو کچھ ملنے والا نہیں۔ یہی چیز ہے جو کافر لوگ ہوتے ہیں، مشرک لوگ ہوتے ہیں اور نافرمان لوگ ہوتے ہیں، گنہگار بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کا بدلہ دنیا میں دے کر ختم کرتا ہے، دنیا میں دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ تمہیں آخرت میں ملنے والا نہیں ہے، اور مومن کو دنیا چھین کر یہ ثابت کرتا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے دنیا نہیں ہے، تمہارے لیے آخرت میں نعمتیں انتظار کر رہی ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی وقعت نہیں اللہ رب العالمین کے پاس، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس تصور سے زندگی گزارو کہ ہمارے لیے دنیا ملنے والی چیز نہیں ہے، دولت ہمارے مقدر میں ہونے والی نہیں ہے، دنیا کی چاہت ہمارے اندر ہونی نہیں چاہیے۔ اور یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس انسان کے زندگی میں دنیا نہیں رکھا ہے، دولت نہیں رکھا ہے، اسے افسوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے کو مان کر اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھے وہ مقدر کا فیصلہ ہے، اس مقدر کو اپنی تقدیر مان کر چلے، ورنہ اللہ رب العالمین کو کیا بڑی بات تھی کہ دوسروں کو جیسے دولت ملی ہے، دوسروں کو جیسے شہرت ملی ہے، وہ دولت وہ شہرت میں مل سکتی تھی۔ اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، اللہ کی قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو مالدار بنا دیتا، سارے انسانوں کو دولت والا بناتا، سارے انسانوں کو دولت کی چھاؤں میں رکھتا تھا اللہ رب العالمین۔ اللہ اس کی حکمت جانتا ہے، رب اس کی حکمت جانتا ہے، کس کو دولت دینا ہے، کس کو دولت نہیں دینا ہے۔ دولت انسانوں کو دے کر وہ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ اس سے دولت کا یہ کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، آخرت اس دولت سے آخرت کتنی کماتا ہے، وہ دنیا کے راستے کے مقابلے میں آخرت کے راستوں میں کتنا خرچ کرتا ہے۔ اور اسی طرح غریب کو اللہ رب العالمین امتحان لیتا ہے کہ تم کتنا صبر کرو گے، ان دولت مند لوگوں کے درمیان میں رہ کر تمہیں کتنا صبر کرنا ہوگا، اور کتنا صبر کرنے والے ہو اللہ ان کے صبر کا امتحان دے رہا ہے، صبر کا امتحان دے رہا ہے۔ تو ان دونوں کی زندگی اللہ رب العالمین بطور آزمائش، بطور امتحان رکھا ہے، کچھ لوگوں کو دولت والا بنایا، کچھ لوگوں کو غربت والا بنایا، ورنہ غریبی بھی ایسی دولت ہے، غریبی بھی ایسی دولت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس غریبی کی دولت کو مانگ کر لیا، آسمان سے آنے والی وحی بارہا آپ کو درخواست کرتی کہ اللہ کے نبی آپ ایک اشارہ کر دو، یہ جو مکے کے پاس جو پہاڑ نظر آ رہے بہت پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو پورا سونے والا ہم بنا دیں گے، پورا سونے والا پہاڑ بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ سے انکار کیا۔ اللہ کے نبی کو آسمان سے آنے والی وحی نے یہ درخواست کی، او عبد الرسول او ملک الرسول، اے نبی آپ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا ایک بادشاہ اور رسول بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ہمیشہ عبد الرسول اس چیز کو آپ نے اختیار کیا، کہا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے بادشاہ اور دولت والوں کی زندگی مجھے گزارنا نہیں چاہیے، دولت کی زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ بار بار آسمان سے آنے والی وہی آپ کو یہ درخواست پیش کرتی، اللہ کے نبی نے ہمیشہ سے غربت کو مانگ کر لیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں
مال کو دیکھتے ہی، دولت کو دیکھتے ہی بڑے سرکش بن جاتے ہیں. دولت ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ بہت بڑے بگڑے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. دولت جب ہاتھ میں آتی ہے تو اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کرنے لگتے ہیں اور زمین پر فساد مچاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. تو عام طور پر تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ دولت اور یہ شہرت کو لے کر دنیا میں لوگ بہت فساد مچایا ہے، بہت فساد مچایا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر جاتے ہیں کچھ مسئلے میں بات کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی کو دیکھا عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو جاری، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. کچھ مسئلے میں بات کرنے کے لیے آئے تو وہ بات چھوڑتے ہیں اور فوراً زار و قطار روتے ہیں. اللہ کے نبی کی حالت کو دیکھ کر روتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہے، سونے کے لیے تکیہ میسر نہیں ہے. آپ کاڑیوں کی حاصل میں سوئے ہوئے ہیں. جب آپ بیدار ہوئے عمر بن خطاب کے آنے کو دیکھ کر، دیکھا پورے چہروں میں کاڑیوں کے نشان بیٹھے ہوئے ہیں، سارے نشانات بیٹھے ہوئے ہیں. یہ منظر دیکھ کر عمر بن خطاب کو رہا نہ گیا، فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور روتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ، یہ روم اور ایران، یہ وقت کی بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے نہیں، عقیدے توحید پر عمل کرنے والے نہیں، انسانیت نام کی کوئی ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنے باغی لوگ ہیں، اتنے نافرمان لوگ ہیں. یہ قیصر و کسریٰ، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس بنگلے ہیں، عیش و آرام کے سارے چیزیں ان کے پاس موجود ہے. سارے چیزیں ان کے لیے، ہمارے لیے کچھ نہیں. اور آپ تو نبی ہیں، آپ تو مسلمانوں کے رہنما ہیں، آپ تو پیغمبر اسلام ہیں، آپ تو اللہ کے لاڈلے ہیں. آپ کی یہ غربت، آپ کی یہ ناداری، آپ کی یہ سادگی، اللہ کے نبی مجھے یہ منظر دیکھ کر رہا نہ گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں اللہ ان کو دنیا میں سارے عیش و آرام کی چیزیں دے، دنیا میں خوشیاں دے اور اللہ ہمیں آخرت کی خوشیاں دے، آخرت کی خوشیاں دے. اسی لیے اللہ نے کہا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کہ لوگوں ہر مالدار کو دیکھ کر یہ تمنا مت کرو کہ کاش ایسا مال میرے پاس ہوتا، اس لیے کہ بہت سارے مالداروں کو اپنے مال ان کو سزا دینے کے لیے دیے، ان کو عذاب ہم دینا چاہتے ہیں، ان کو سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو ہم نے مال دے کر رکھا ہے. تو ایسے مالداروں کو دیکھ کر مال کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اے نبی، مالداروں کا مال آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، دولت والوں کی دولت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. ہم دنیا میں ان کو سزائیں دینا چاہتے ہیں، دنیا میں ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو مال اور دولت دے کر رکھی. صحابہ کے درمیان، صحابہ کے دلوں میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی، وقتی طور پر یہ کیفیت پیدا ہوتی کہ دنیا کی دولت ہمارے پاس ہوتی تو بہت اچھا تھا، دنیا کے خزانے ہمارے پاس ہوتے تو بہت اچھا تھا. لیکن آخرت کی بات سن کر دنیا کو پوری طرح ٹھکرا دیتے تھے، دنیا کو پوری طرح اپنے قدموں میں بچھا دیتے تھے. وقتی طور پر اگر یہ لالچ پیدا ہو بھی گئی، وقتی طور پر یہ تمنا کر بھی لیے، لیکن ان کے پاس آخرت ہمیشہ یہ تصور یہ رہتا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو انہیں کوئی اہمیت نہیں دی. صحابہ کرام کی تو بے شمار مثالیں ہیں. صحابیات کی آپ زندگی پڑھیے، صحابیات کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے. دیکھو ایک صحابی ہے، بہت سارے لوگ صحابی کا نام بھی بہت کم جانتے ہوں گے، حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ، بڑے غریب صحابی، بڑے بد شکل صحابی، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا تھا، کوئی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا.
اتنے गुमनाम सहाबी थे, इतने नादार सहाबी थे, गुर्बत के क्या कहने की इतनी ऐसी गुर्बत थी इनकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इनसे मुलाकात होती है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जुलैबीब क्या निकाह नहीं करोगे? कहा कि मैं युज़व्विजुनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मुझ जैसे इंसान से कौन निकाह करेगा? ना मेरे पास माल है, ना मेरे पास दौलत है, ना रहने के लिए कोई छत है, ना मैं कोई हसब व नसब वाला हूँ, और ना कोई मैं खूबसूरत हूँ, ना कोई मेरे पास माल और दौलत के खजाने हैं। ऐसे इंसान को कौन मुझे पसंद करेगा, कौन मुझसे निकाह करेगा? कहा कि जुलैबीब अगर तुम हाँ कहते हो तो मेरी नजर में आपका एक रिश्ता है, वो रिश्ता मैं आपसे कराना चाहता हूँ। कहा कि अल्लाह के अगर आप दरखास्त कर रहे हैं तो इस बात पर मैं राजी होता हूँ। वैसे तो बहुत सारे सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के पास आकर ये दरखास्त पेश करते थे कि मेरे घर में बेटी है, मेरे घर में बेटी है, शादी के रास्ते कहीं मुनासिब रिश्ता हो तो देखो। तो अल्लाह के नबी ऐसे बहुत सारे रिश्ते कराया करते थे। एक सहाबी को देखा आपने, कहा कि उस सहाबी से फरमाया जैसे कि तुम्हें इससे पहले दरखास्त पेश की थी तुम्हारे बेटी के लिए कोई मुनासिब रिश्ता हो तो देखो, मैंने एक मुनासिब रिश्ता देखा है, और वो सहाबी है जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु। जैसे इस सहाबी का नाम सुना उन्होंने फौरन उस रिश्ते को रद्द करना चाहा, लेकिन उन्होंने वक्त लिया, लेकर कहा मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ, मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ। गए अपनी बीवी से मशवरा किए, दोनों ने ये बात तय कर ली कि वो रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, वो रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। अल्लाह के नबी को ये बात बताने के लिए वो सहाबी अपने घर से निकलते हैं तो बेटी कहती है कि अब्बा जान, अल्लाह के नबी को क्या जवाब देने जा रहे हो, इस रिश्ते के ताल्लुक से क्या बोलने जा रहे हो? कहा कि बेटी कि मैं उस ऐसे शख्स से तुम्हारा निकाह नहीं कर सकता कि उतना गरीब इंसान है। तो लड़की ने कहा, बेटी ने कहा, अब्बा जान रिश्ता किसका आया वो मत देखो, रिश्ता कहां से आया वो देखो, रिश्ता किसका आया मत देखो, रिश्ता कहां से आया वो देखो। रिश्ता किसी का भी हो कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी ने रिश्ते को पेश किया है, अल्लाह के नबी ने इस रिश्ते को पेश किया है। अगर तुम इस रिश्ते को ठुकराओगे तो बड़े नुकसान में रहोगे। तो देखा ये जज्बे को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर मंजूरी पेश की, कहा कि इस रिश्ते को मैं कबूल करना चाहता हूं और रिश्ता मुझे मंजूर है। अल्लाह के नबी ने उनका निकाह पढ़ने के बाद जो बहुत सारे दुआएं देते हैं वही एक दुआ दी, अल्लाहुम्मा सुब्ब अलैहल खैर सब्बा वला तजअल फी ऐशिहा कद्दम, कि अल्लाह इस रिश्ते के अंदर रहमतों का नुज़ूल अता फरमा और इस रिश्ते के अंदर गुर्बत और फक्र फाके की धूप इनको ना दिखा, खैर पर जमा कर। वैसे तो दुआ आमतौर पर होती है बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर, लेकिन ये भी दुआ है और ये दुआ भी देना चाहिए। अल्लाह के नबी ने खुद ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा सुब्ब अलैहल खैर सुब्बा वला तजअल फी ऐशिहा कद्दा, कि ऐ अल्लाह इनको रहमत के साए में रख और कभी भी गुर्बत की धूप इनसे ना दिखा। तो ये दुआ दी आपने। उसके बाद सहाबा इकराम फरमाते हैं सबसे मालदार मदीने के सहाबी यही थे। एक जंग में जुलैबीब शहीद हो गए। पूरे मदीने की बेवा औरतों में सबसे बड़ी मालदार बेवा औरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हा की बीवी थी। दुनिया को इन्होंने सामने नहीं रखा, दुनिया की मोहब्बत को सामने नहीं रखा, उन्होंने हमेशा आखिरत को चाहा। आज ऐसे नमूने, आज ऐसे मिसालें आपको नजर नहीं आएंगे। एक दौर था निकाह के वक्त एक लड़का लड़की पर जुल्म करता था जहेज के नाम पर। एक लड़का लड़की पर बहुत बड़ा जुल्म करता था जहेज के नाम पर। लेकिन अब वो लानत खत्म होते आई, लेकिन दूसरी लानत पैदा हुई कि लड़कियों के अंदर दुनिया की हवस पैदा है, लड़कियों के अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा है, लड़कियों के अंदर दुनिया की चाहत बड़ी खतरनाक है और इनके सामने कोई आखिरत का तसव्वुर नहीं। जब रिश्ता पूछा जाए तो फौरन उनके जुमलों से क्या आता, उनके जबान से क्या आता, कितने खास घर है आपके,
کتنی آمدنی ہے تمہاری، کتنی دولت ہے تمہارے پاس، کتنی دنیا ہے تمہارے پاس، لڑکا کیسا بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اخلاق والا ہو، دیندار ہو، ان سے کوئی مطلب نہیں، ان کو صرف دنیا کی ہوس ہے۔ اگر ان کے پاس پیسہ ہے، اگر ان کے پاس دنیا ہے، دولت ہے، ایسی عورت چاہے وہ بد اخلاق بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بد کردار بھی کیوں نہ ہو، وہ جان بوجھ کر سے اپنانے کی کوشش کرے گی۔ دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت۔ ایک دور میں لڑکی آتی گھر کو مقدر کا رزق لے کر آتی تھی، آج کے دور کے لڑکیاں مقدر کا رزق دیکھ کر آتی ہیں، دیکھ کر آتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں ایسی ہیں، الحمدللہ کچھ صحابیات کے نقش قدم پر چلنے والے ضرور ہوں گی، لیکن اکثریت کا ماحول۔ ابھی ایک صاحب بتا رہے کہ عجیب و غریب، جب ان کے پاس پوچھا گیا کتنے گھر ہیں، کتنے خاص گھر ہیں، یقین نہیں آیا تو گھر کے ڈاکومنٹ چیک کرنے کا مطالبہ کیا گیا، گھر کے سارے پتھر لاؤ دیکھیں گے، چیک کریں گے۔ ایسی دنیا کی ہوس، ایسی دنیا کی چاہت، ایسے گھروں میں کیسے برکت آ سکتی ہے؟ اور یہ نتیجہ رشتوں کا یہاں تک نکلتا ہے، یقیناً طلاق اور خلع کی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے، رشتوں میں خیر و برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ کیا ایسا جذبہ دنیا دل میں اگر یہ محبت رکھ کر اوپر سے کتنے بھی بارک اللہ کی دعا دی جائے، وہ سارے بارک اللہ کی دعائیں رد ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا میں رہتے ہوئے کھونے کا سیکھو، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو نہ رکھتے ہوئے آخرت کی محبت کو رکھ کر جینا سیکھو۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا دنیا کا ایک اصول یہ ہے، دنیا گزارتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھی جائے، یہ دنیا متاع الغرور ہے، دنیا بہت دھوکہ دینے والی چیز ہے، دنیا کے اندر وفاداری نہیں ہے، دنیا کے اندر وفاداری نہیں ہے، دنیا بہت دھوکہ دینے والی ہے۔ اور عجیب بات ہے، جو انسان دنیا کو جتنا چاہتا ہے اتنا ہی اسے زیادہ دھوکہ دینے والی ہے۔ قرآن نے بجا بجا کا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں دنیا سے ہوشیار رہو، دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی، ہر ایک کے ساتھ غداری کی، ہر ایک کے ساتھ بغاوت کی، ہر ایک کے ساتھ بے وفائی کی۔ کیسے بے وفائی کی؟ اللہ نے قرآن میں کئی مثالیں دنیا کی دی ہیں، اس میں ایک مشہور مثال سورہ یونس میں اللہ نے دیا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ کہا دنیا کی مثال ایک زمین ہے، اس پر بہترین بارش ہوئی، اس پر بہترین بارش ہوئی، اور اس بارش کی وجہ سے ہریالی نظر آئی، گھاس اگی، فصلیں اگی، اور ان گھاس اور ان فصلوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کیا بارش کے ذریعے، اور اس بارش سے فصلیں اگی، لہلہا اٹھی، یہاں تک کہ ساری فصلیں تیار ہو گئی، سارا باغیچہ ہریالی میں تبدیل ہو گیا۔ اتنا خوشنما منظر، اتنا خوشنما منظر، وہ فصل والا مالک دیکھ کر بڑا حیرت ہوتا ہے، بڑا تعجب کرتا ہے، یہ ساری فصل میرے قبضے میں ہے، یہ ساری فصل کو میں کاٹنے والا ہوں، اس کو بازار میں بیچوں گا، اور اس اناج کو میں بیچوں گا، اتنے پیسے آئیں گے، اتنے روپے ملیں گے، اور اتنے پیسے میں یہ کام کروں گا، میں وہ کام کروں گا۔ یہ سوچتے ہی رہتا ہے، یہ سوچتے ہی رہتا ہے، راتوں رات لیلاً او نہارا، دن کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں اللہ نے اس باغیچے پر، اس فصل پر عذاب نازل کر دیتا ہے، پوری طرح وہ فصل برباد ہو جاتی ہے۔ کأن لم تغن بالامس، اللہ نے اس باغیچے کو ایسے برباد کرتا ہے کہ انسان کو بھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ کل یہاں باغیچہ میں جب دیکھ کر گیا تھا کہ یہاں دیکھا تھا، کسی اور جگہ میں دیکھا تھا۔ دنیا کی مثال اللہ نے پیش کی، ایک کسان کتنا ارمان سے محنت کیا، کتنا بھنڈوال اس میں لگایا، کتنا محنت کیا، کوششیں کی، اور کتنے ارمانے رکھا۔ یہ ایسی مثال ہے، آپ دنیا کا جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی بڑے جتن سے پیسے جمع کرتا،
بہت پیسہ جمع کرتا ہے، بنگلہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور بناتا ہے اپنے پسند کے ساتھ، اپنی سہولت کے ساتھ، بیڈ روم ایسا ہو، کچن روم ایسا ہو، ہال ایسا ہو، ڈائننگ ٹیبل ایسا ہو، سامنے پارکنگ ایسی ہو، پوری ہو، بڑے ارمانوں کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ محل بنا دیتا ہے، لیکن مقدر کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا بلاوا آیا، گھر آباد ہونے سے پہلے خبر آباد ہو گئی، گھر آباد ہونے سے پہلے خبر آباد ہو گئی۔ بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بہت ڈگری اسے دلانے کی کوشش کرتے ہیں، بچہ محنت کرتے کرتے ایک ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے نوکری مل جاتی ہے، سارے گھر کے افراد خوش ہیں، اب تک ہم نے خرچ کیا، اب پوری طرح حاصل کرنے کی نوبت آئی ہے اور پوری طرح حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب یہاں سے کمائیں گے، اتنا کچھ کمائیں گے، اتنا حاصل کریں گے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک ایسی خبر آئی کہ تمہارے بچے کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا، ایک حادثہ میں کا شکار ہو گیا، سالوں بھر کی ارمانیں ختم، سالوں بھر کی تمنائیں ختم۔ دنیا ایسے انسان کو دھوکہ دیا کرتی ہے، دنیا ایسے انسان کو برباد کیا کرتی ہے، اس لیے کہا دنیا کی محبت دل میں رکھ کر زندگی گزارنے والوں، دنیا کو برباد کرتا ہوا دیکھو گے، آخرت بھی تباہ ہوتا ہوا دیکھو گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو استعمال کرو، صحیح بات ہے، دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے ہے، دنیا کو اچھا استعمال کرو، لیکن دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہ بساؤ۔ جو انسان دنیا کو جتنا دل میں بساتا ہے اتنا ہی بے چین ہوتا ہے، اتنا ہی بے سکون ہوتا ہے، اور آپ جائزہ لے کر دیکھو آج وہی انسان سب سے زیادہ پریشان ہے جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، آج دنیا میں سب سے زیادہ وہی بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے جس کے پاس سکون کے سامان بہت ہیں، ظاہری اسباب ہے، سکون میسر نہیں ہے۔ دولت یہ دنیا ایسی بھوک ہے کبھی مٹنے والی نہیں ہے، ایسی پیاس ہے کبھی بجھنے والی نہیں ہے، ایسی چاہت ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان وادیان من الذهب لابتغى ثالثا، انسان کو دو سونے بھر کے پہاڑ بھی دیے جائیں وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ تیسری وادی کی کوشش کرے گا، وہ تیسری وادی کی کوشش کرے گا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا دنیا غری غیری فقط طلقتک البتہ، دنیا کے سارے عیش و آرام کی چیزیں ان کے سامنے نظر آتی تو ایک کمزور مسلمان اس پر راغب ہوتا ہے، اس پر مچلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی وہ جماعت دنیا کی کوئی ارمان ان کو جھکا نہ سکی، دنیا کی کوئی لذت ان کو جھکا نہ سکی، وہ کہتے یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، میں نے دنیا کو طلاق بتہ دیا ہے، طلاق بتہ فائنل طلاق کو کہا جاتا ہے، میں نے تمہیں طلاق بتہ دیا ہے، دنیا کی کوئی رغبت مجھے حاصل نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی لذت مجھے اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنتی لا تلبسی الذهب انی اخاف علیک اللام، اے بیٹی سونا مت پہن، مجھے ڈر ہے کہ یہ سونا کل قیامت کے دن آگ کا شعلہ بن کر آئے۔ دیکھو ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی زیب و زینت اختیار کرے، سونا عورت ہی پہنتی ہے، عورت ہی کو لیے جائز ہے، مرد کے لیے تو جائز نہیں، عورت کو سونا پہننا جائز ہے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے سونا پہنے سورے، لیکن یہ وہ باپ تھا اپنی بیٹی کی فکر دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والا تھا۔ کیوں کہ اے بیٹی سونا مت پہن، کیوں کہا کہ عام طور پر سونا پہننے کا مزاج عورتوں میں اس لیے ہوتا ہے کہ میں اپنی حیثیت دکھاؤں گی، میرے شوہر کی حیثیت دکھاؤں گی، میں کتنے بڑے گھر میں پلنے والی ہوں، میرا شوہر کتنا کماتا ہے، غرور اور تکبر کی نیت سے پہنتی ہے عورت سونا۔ اور اسی طرح ایک اور مقصد ہوتا ہے کہ معاشرے کے غریب عورتوں کو میں جلاؤں، جس کے پاس سونا زیور نہیں اس کو میں جلاؤں اور اپنی حیثیت بتاؤں، اس مقصد سے پہننے والی عورتوں کو
یہ ڈرنا چاہیے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نصیحت ان کے سامنے موجود ہے. یا بنتی لا تلبس الذهب انی اخاف علیک اللعب. اے بیٹی سونا مت پہن، مجھے ڈر ہے کہ یہ سونا کل قیامت کی آگ کا شعلہ بن کر تمہیں جلا دے. اللہ کے نبی نے طرح طرح کی مثالیں دے کر سمجھائی. جو لوگ چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ رشتے کے خاطر ہو یا رشتے کے علاوہ دوسرے اور مقصد کے لیے ہو، دنیا کو سامنے رکھ کر، دنیا کی چاہت کو سامنے رکھ کر، دولت کو ترجیح دیتے ہوئے، مال کو ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. ان کی مثال اللہ کے نبی نے کیا پیش کی؟ ایک صحابی تھے ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے ان سے کہا یا ضحاک ما طعامک، کیا کھاتے ہو؟ غذا کے طور پر تم کیا کھاتے ہو؟ اے اللہ کے نبی بڑی عمدہ غذائیں کھاتا ہوں. اللحم واللبن، میں گوشت کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں. ثم یصیر الی ھذا، جو لوگ تم گوشت کھاتے ہو اور دودھ پیتے ہو یہ کیا بنتا ہے؟ صحابی نے فرمایا قد علمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ کیا بنتا آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فواللہ فإن اللہ عز وجل یضرب یخرج ابن آدم مثلا للدنیا. اے ضحاک تمہیں یاد رکھنی چاہیے جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑتے ہوئے، دنیا کی محبت کو رکھتے ہوئے، دولت کی ہمیشہ خواہش کرتے ہیں، ان کی مثال وہ جن لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کی مثال ویسی ہے جو کھانے کے بعد فضلہ بنتا ہے وہ فضلے کو حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہ گندگی کو حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہ گندگی کو حاصل کرنے کی تمنا کر رہے ہیں. دراصل وہ مال کے پیچھے نہیں، دولت کے پیچھے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے پڑے ہیں جو کھانے کے بعد گندگی بن کر نکلتا ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا یخرج من الانسان، انسان سے جو گندگیاں نکلتی ہیں، آپ نے نام لے کر بتایا الریق والمخاط والبصاق والغائط والبول. کہا الریق کہتے ہیں لعاب کو، لعاب، والغائط گندگی، والبول پیشاب، والبصاق بلغم، یہ سب وہ لوگ ہیں، یہ بلغم کے پیچھے پڑنے والے، پیشاب پخانہ کے پیچھے پڑنے والے لوگ ہیں، دنیا کے پیچھے پڑنے والے لوگ. تو بہرحال انسان کو چاہیے ہمیشہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا خوب کمائے کوئی بات نہیں، لیکن دنیا کی محبت کو ترجیح دینے والا انسان اللہ اس کی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں دنیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمدللہ.